اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کو حاضر ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور ان موضوعات میں اصلاح بھی پیش نظر رہتی ہے اور معاشرے کی عکاسی بھی کہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ قرآن کی تعلیمات بھی، احادیث مبارکہ سے بھی ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس زمانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو درپیش نظر آ رہا ہے، تمام ہی عمر کے افراد میں جو چیز بہت زیادہ سرایت کرتی جا رہی ہے، اور بطور خاص بچوں میں، وہ طلباء و طالبات میں اور کم عمر بچوں میں، بہت کم سن بچوں میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ نظر آتے ہیں۔ اور یقیناً آج کا یہ جدید دور جو ہے وہ اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم دنیا کی خبریں اپنے پاس رکھیں، اور ظاہر ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، تو ہر چیز ہماری فنگر ٹپس پر ہے، کیا چیز کہاں کیا ہے، جو بھی چیز ہمیں معلوم کرنی ہوتی ہے ہم گوگل سے سرچ کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا یہی کچھ جو معلومات ہمیں سوشل میڈیا دے رہا ہے، کیا یہ ایتھنٹک معلومات ہے، بہت معتبر معلومات ہیں؟ پھر یہ کہ کیا صرف معلومات ہی مل رہی ہیں، یا اس کے پس پردہ بہت سی چیزیں جو رذائل اخلاق میں ہیں وہ بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں؟ تیسری بات یہ کہ کیا آج ہمارا ہر عمل ریاکاری کی طرف نہیں جا رہا ہے کہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو اس کی سیلفی بنا رہے ہیں جناب، ہم کسی مقدس مقام پر ہیں تو اس کی سیلفی آ رہی ہے جناب، کسی زیارت پر ہیں تو اس کی سیلفی آ رہی ہے، صبح فجر کے لیے ماشاءاللہ آپ کی آنکھ کھل گئی تو میں فجر کے لیے اٹھ گیا ہوں، میرے سارے دوست اٹھ جائیں فجر کے لیے، میں نے فجر کی سنتیں ادا کر لی ہیں۔ پھر یہ کہ کوئی مہینہ آ جائے تو اس مہینے کی مبارکباد دینے والا، مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث رسول ہے کہ جو اس مہینے کی پہلے مبارکباد دے دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں، تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں، اور اس کا جو ہے کس طرح سے تدارک کیا جائے۔ ظاہر ہے ایک گھر سے اگر اس کی ابتدا ہوگی تو ایک فرد ہی ایک معاشرے کی تشکیل کا حصہ بنتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے ہم سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج جو 24 گھنٹے ایک فرد کے پاس اگر ہوتے ہیں اور اس میں سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی وہ نیند لیتا ہے، تو اس کے بعد بقیہ تمام آورز میں زیادہ تر موبائل فون ہی وہ اس کے ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ نظر آتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیٹری چارج کر لی جائے تاکہ ہم دنیا سے دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں۔ اچھا، یہ تو ایک ریزن پیش کیا جاتا ہے۔ بہر صورت اخلاقی اعتبار سے جو انحطاط نظر آ رہا ہے معاشرے میں، اور ایک جو دوری پیدا ہو رہی ہے، ایک ہی گھر میں رہنے والے اگر 5 افراد ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے نظر نہیں آتے، ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون نظر آتا ہے، سب کی اپنی اپنی دنیا بسی ہوئی ہے، اور سب اپنی کسی کو دوسرے کی خبر لینے کا بھی وقت نہیں ہے، بچوں کو والدین کی طرف سے بے خبری نظر آتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ آج ہم عصری مسائل جو پیدا کیے ہیں سوشل میڈیا نے اور تباہ کاریوں کی صورت میں، اس پر ہم بات کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف ایک ایسے اسکالر ماشاءاللہ کہ جو خدمت خلق کے حوالے سے بھی بہت زیادہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میری یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر نہ جانے کتنے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کے لیے آپ حج اور عمرے کے انتظامات کرتے ہیں۔ سفینۃ الحجاج انٹرنیشنل کے بانی و سربراہ ہیں، اور بہت اچھی شخصیت ہے، بہت پیاری شخصیت ہیں، جناب منیر احمد انصاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ سید ناصر علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین ہیں، اور ایک اپنے حلقہ میں ایک بہت زیادہ فعال شخصیت ہیں، اور خطابت فرماتے ہیں، مسائل کا حل فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خاں، ایک ایسے خانوادے کے چشم و چراغ جو خود سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فیوز و برکات پورے زمانے میں لٹا رہا ہے، اور آپ کے والد گرامی ماشاءاللہ بہت صوفی باصفا ہیں، اور انہی کی زیر تربیت آپ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہی کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آگے اپنے سفر کو بڑھا رہے ہیں۔ سلمان عالم نقشبندی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اچھا سلمان، میں چاہتا ہوں آپ ہی کی آواز میں ہم کلام سنیں اور اس کے بعد پھر اپنے اس موضوع پر آئے جس پر ہم نے بات کی. بسم اللہ. بسم اللہ. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے. آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، آدمی کو کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگ ریزوں کو جہاں جم بیش لب مل جائے، سنگ ریزوں کو جہاں جم بیش لب مل جائے. اور کیا خوبصورت شعر ہے. کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، کس زبان سے کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے. اور اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، کہ کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے.
ماشاءاللہ. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحبزادہ سلمان عالم نقشبندی بہت اچھے انداز میں، بہت ہی دل نشیں انداز میں، بڑے معیاری ماشاءاللہ کلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارا آج موضوع ہے سوشل میڈیا کی تباہ کاری. حضرت کیا فرمائیے گا انصاری صاحب کہ ہمارے معاشرے کی بگاڑ میں بہت سی چیزیں ہیں. میں چاہتا ہوں سوشل میڈیا سے پہلے وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے بگاڑ اور خرابی کا سبب بن رہی ہیں، اس پر اگر کچھ روشنی ڈالیں تو میں چاہوں گا آسان ہو جائے گا میرے لیے آگے بڑھنا. سب سے بڑی بات جو میرے ذہن میں ہے اور ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور بڑے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے. ہر گھر کا معاملہ الگ ہے. والدین کسی اور چیز میں لگے ہوئے ہیں، بچہ کسی اور چیز میں لگے، اور بچوں کو دور ہٹانے کے لیے اکثر گھر والوں نے بچوں کو موبائل دیے ہوئے ہیں. اچھا، موبائل ایسا ہے کہ اس میں جو تصویریں آتی ہیں، اس میں جو مضامین آتے ہیں، اس میں جو کچھ بھی آتے ہیں، شرم سے سر جھک جاتا ہے. وہ چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں. جی بالکل. یہ سب سے بڑی برائی ہے. والدین ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں تو وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سارے گھروں سے تلاوت کی آواز آیا کرتی. اور میں آپ کو اپنی مثال بتا دوں کہ ہم 7 بہن بھائی تھے اور ایک ساتھ قرآن پڑھتے تھے. ماشاءاللہ. جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے تھے، والدہ کچن میں ہوتی تھیں، آپ یقین کریں نام لے کر کہتی تھی تم غلط پڑھ رہے ہو، یہ یوں ہے. اور ساتھ پڑھ رہے ہیں ساتھ میں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ساتھ پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ محلے کا بھی یہی عالم تھا. اچھا. بعض دفعہ میری والدہ چلی جایا کرتی تھی کہ یہ جو آپ نے کہا ہے یہ نہیں، یہ یوں ہے، اس طرح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بچوں کو عجیب سکھا دیا ہے. گھر پر اگر کسی نے دستک دی ہے اللہ کے لیے کچھ مانگنے کے لیے تو وہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں. اور پہلے یہ تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا دے دیا جاتا، باقی ہمیں اللہ دے دے گا. ہمارے سامنے مثال ہے بی بی فاطمہ بالکل اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے. میرے آقا نے جب دیکھا تو سوچا کہ میں بناؤں. آپ نے ایک جوڑا بنایا اور دے دیا. تو ابھی سوچ رہی تھی کہ اسے اتاروں، جس میں پیون لگے ہوئے تھے. یہ اتار کے باہر آ کے کسی نے آواز دی کہ میرے پاس کپڑے نہیں، کہ یہ میں اتاروں اور یہ پہن لوں جو بابا جان نے مجھے بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ عمل شروع ہی کیا تھا تو قرآن شریف میں فوراً ہی وہی نازل ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز دیو جو تمہیں پسند ہے. آپ نے فوراً ارادہ ترک کیا. وہ جوڑا انہوں نے ان خاتون کو باہر بھیج دیا. تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خوان لے کر آ رہے ہیں. اس میں جوڑا تھا بیوی کے لیے. اچھا، بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. بات دراصل یہ ہمارے معاشرے کی بگاڑ میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے حوالے سے ایک ادب اور تعظیم کا جو ایک پہلو ہے بچوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بہت اچھی بات انصاری صاحب نے فرمائی کہ آج بچوں کو خود سکھایا جاتا ہے کہ جناب بیٹا کوئی آ جائے تو اس کو ٹال دینا، بہت زیادہ ضد کرے تو بھگا دینا اس کو، بس یہ کہ زیادہ منہ نہیں لگانا. اور دوسری بات ہے کہ گھر پہ والد صاحب ہیں آرام کر رہے ہیں تو کہہ دینا نہیں ہے گھر پہ. جھوٹ کی تعلیم خود دی جا رہی ہے. بچوں کو صلہ رحمی سے خود دور کیا جا رہا ہے. اب انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بتایا نہیں جا رہا بلکہ اس کا رد کیا جا رہا ہے. علامہ صاحب کیا کہیے گا اب اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ کے اسباب ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر بچوں کو جیسے موبائل فون، اب ماؤں کا تو یہ مسئلہ میں کام کر رہی ہوں موبائل رہے گا، جب تک اس کے پاس موبائل ہے سکون سے پڑا رہے گا، ہم اپنا کام کر لیں گے. کیا یہ اس ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ پھر وہ بچہ جس کے ہاتھ میں آپ نے ایک طریقے سے ویپن تھما دیا ہے، ایک ہتھیار ہے یہ بھی ہے کہ جو مطلب بگاڑ کا سبب بن رہا ہے. کیا فرمائی گئی اس ہماری روش کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. میں ابتدا میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. بے شک بے شک. اور جو موبائل فون کی آپ بات کر رہے تھے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آج کے نوجوان نے رات کی تنہائی میں جو 4 گھنٹے موبائل کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے، کاش کبھی
رات کی تنہائی میں 4 گھنٹے محمد کا قرآن سامنے رکھا ہوتا تو پھر دل و دماغ کی کیفیت بڑی مختلف ہوتی اور معاشرے میں کردار بہت ستھرا نظر آتا۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ تربیت کرنے والے کی بھی تربیت ہوئی ہوئی ہے یا تربیت کرنے والا بیچارہ خود غیر تربیت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا نا، ہمارے ہاں اب جیسا کہ قبلہ انصاری صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ نے بھی ابھی جو بات ارشاد فرمائی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایک موبائل کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال، ہمیں ایک جانب تو ہم اپنے دل کو یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار دین سیکھنا کتنا آسان ہو گیا، ایک بات لکھ کر کلک کرتے ہیں اور وہ پورا کا پورا میٹر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اب وہ قرآن کریم فرقان حمید بھی موبائل فون کے اندر ہی وہ تلاوت کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ تو کیا قرآن کو اٹھانے کی کوئی برکت نہیں تھی؟ یا قرآن کھول کر دیکھتے، سینے سے لگاتے، اس کی برکت نہیں تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ موبائل ایک ہی ہے، اسی موبائل کے اندر ایک جانب تو تم نے مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے اور ایک جانب آپ نے پورے گانے اور دیگر چیزوں کی موویز اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم ادب کے معاملے میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہی موبائل ہے، اس کے اندر ایک آپشن آپ چینج کرتے ہیں تو وہاں پہ قرآن آ جاتا ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پھر جس چیز کا قرآن نے منع کیا ہے وہی چیز اس کے اندر آ رہی ہے۔ تو ہم کھڑے ہوئے کہاں پر ہیں؟ اور پھر بات یہ ہے کہ تربیت کے اعتبار سے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ماں اپنی مصروفیت کے اعتبار سے اگر وہ کچن میں جا رہی ہے تو اپنے بچے کو موبائل دے کر چلی جاتی ہے کہ بس تم اس میں لگے رہو، میں گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ تو ہم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ بچوں کو بہلانا کس انداز میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بہلانے کا انداز ہم نے یہ رکھا کہ بچوں کو اس کام میں لگا دیں۔ کاش ہم نے بچوں کی تربیت اچھی کی ہوتی۔ جیسے ابھی آپ نے مجھے کہا، فرما رہے تھے کہ دروازے پر کوئی شخص آیا تو باپ نے کہہ دیا کہ اس کو ٹہلا دو۔ اب ظاہر سی بات ہے آج وہ بچہ جو عمل کر رہا ہے کل بڑا ہو جائے گا تو آج اسے گھر کے اندر رہ کر باہر والوں کو ٹہلانے کا طریقہ آ گیا، پھر باہر رہ کر گھر والوں کو ٹہلانے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ کسی بابا کے پاس، کسی صوفی کے پاس جاتے ہیں کہ دعا کرو کہ بچہ بات نہیں مانتا، ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچھا یہ جملہ کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ یار جب بچے کے ہاتھ سے قرآن نکل گیا تھا جب میں کہاں پہ تھا، آج بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، تجھے احساس ہو رہا ہے۔ کاش بچپن میں اس بات کا احساس ہوا ہوتا کہ بچے کے ہاتھ سے قرآن چلا گیا۔ تو ہم نے بس بات وہی ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو سوشل میڈیا کے اعتبار سے میں تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ پہلے ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو جملہ کہا جاتا ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ یعنی کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم صدقہ اس ہاتھ سے دو تو اس کو خبر نہ ہو۔ تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ذیشان تھا کہ خبر نہ ہو، اسی بات پر میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین کی وہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک ہوا، انتقال ہوا، تو غسال نے جب غسل دیا تو وہ باہر آ کر رونا شروع ہو گیا۔ تو وہ رونے لگا، کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ بات یہ کہ امام کا نرم و نازک جسم تھا لیکن آپ کی پیٹھ پر جو رسیوں کے نشانات چھپے ہوئے تھے، میں حیران ہوں کہ امام کون سا ایسا مشقت کا کام کیا کرتے تھے کہ پیٹھ پر رسیوں کے نشانات ہیں۔ تو پھر اہل خانہ کی جانب سے جواب یہ ملتا ہے، کہا کہ رات کی تاریکی میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر راشن باندھ کر غریبوں کے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے۔ یہ وہ اعمال تھے جو وصال کے بعد ان کے ظاہر ہو رہے تھے، اور ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم اعمال کرنے سے پہلے تشہیر اتنی کر دیتے کہ فلاں صاحب فلاں دن اتنا راشن تقسیم کریں گے۔ اب راشن ہمارے ہاں اگر آپ نے 100 افراد کا انتظام کیا ہے تو آپ نے کم سے کم 1000 لوگوں تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب وہ بیچارے جو وہاں پہ آ بھی جاتے ہیں، تو اصل میں معاملہ جو ہمارے ہاں یعنی کہ وہ دکھاوے کا اس انداز میں ہو گیا۔ سرکار تو فرما رہے ہیں کہ اس ہاتھ سے لو تو اس کو خبر نہ ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ خود پسندی، ریاکاری، کوئی بھی بظاہر ایک اچھا عمل ہم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اسے ہم سوشل میڈیا کی زینت بنانا پسند کرتے ہیں کہ یار ہمارا یہ عمل زمانے کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کر لیا ہے۔ اللہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں موضوع ہمارا یہ ہے
لیکن ظاہر ابتدائی طور پر جب پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں تو ان ابتدائی اسباب کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا کر رہے ہیں یا خرابی کا سبب بن رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرحلے پر شامل کر رہے ہیں. صاحبزادہ سلمان عالم نقشبندی سے گزارش کروں گا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو واہ سبحان اللہ. کانٹا میرے جگر سے یوں کھی کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا غم روزگار کا کانٹا میرے. علامہ صاحب نے فرمایا کہ اتنا وقت اگر ہم کسی اور چیز کو پازیٹیولی ہم دے رہے ہوتے قرآن کو حدیث کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نسل میں بہت اچھائیاں نظر آتی. کیا فرمائیں گے انصاری صاحب کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ ذرا سی بات کو کہتے ہیں کہ جناب اگر فرصت ہے تو اللہ کا نام لکھ دیں اس کے رپلائی میں یہ کر دیں. یہ سب جو باتیں ہیں کیا کہیں گے اسے؟ کیا نیکی کی دعوت ہے یا کچھ اور ہے؟ کوئی نیکی کی دعوت نہیں ہے. دیکھیے پہلی وہی جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے کہا میں امی ہوں. یہاں ایک وضاحت کر دوں میں، بہت سے لوگ خیر سے کہہ دیتے ہیں یہاں امی کا مطلب ہے جو کسی سے پڑھایا نہ کیا ہو، جس کا کوئی استاد. لیکن بہت سے لوگ عام آدمیوں سے ملا دیتے ہیں اور میں اس کا جواب دیے بغیر رہتا نہیں. بہت اچھی بات. میں نے کہا وہ علم کی دولت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دے دیا تھا سب کچھ. آپ کو پیدا ہونے کے وقت بھی دیا اور جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں تشریف لائے ہیں اور دنیا میں نہیں آئے تھے تو آواز آتی رہتی تھی کلمے کی. آج ہمارے گھر میں اس چیز کا رواج ہی نہیں ہے کہ بچوں سے کہے کلمہ پڑھو جب اٹھے. اول ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اور ایک بات بتا دوں کہ ہم نے بچوں کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا. موبائل کس لیے؟ اب صبح کے وقت قرآن پڑھا. پہلے کتنی تنخواہ ہوتی تھی لوگوں کی ہیں جناب؟ کتنی آمدنی ہوتی تھی؟ چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی نا. بچے 5 وقت کی نماز، قرآن صبح کو ہر گھر میں پڑھنا لازمی تھا. ہمارے والد صاحب تہجد گھر میں ہی ادا فرماتے تھے. تخت ہوتا تھا اور باہر پلنگ ہوتے تھے. پہلے تو آواز دیتے تھے، آواز نہیں دی بخدا لوٹا اٹھا کے پھینک دیتے تھے کہیں بھی چوٹ لگے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ محلے کے سارے بچے مسجد میں ہوتے تھے، جمعے کو پہلے سے چلے جاتے تھے. اگر والدین بچوں کو ابھی سے سکھائیں، دیکھیے چھوٹے سے شیر خوار بچوں کو اللہ اللہ کا کہتے ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا نام لیتے ہیں، کلمہ یاد کراتے ہیں. سب سے زیادہ جو خرابی پھیلی ہے وہ پھیلی ہے آپ کے اس سے، موبائل سے. جیسے آپ نے کہا اتنی دل لگتی ہوئی اور اتنے دل رو رہا ہے اس چیز کو کہ اسی میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور اسی میں واحیات چیزیں دیکھ. بالکل. یہ میری استدعا ہے ہاتھ جوڑ کے تمام ناظرین سے، حاضرین سے، کہ خدا کے واسطے اس میں قرآن نہ رکھیں. قرآن پڑھیں جو اصلی لکھا ہوا ہے وہ. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بجائے اللہ کو یاد دلانے کے فلانا آ جائے گا، دن کا آ جائے گا، نہیں. آپ یقین کریں کہ آپ اس کو ترجمہ کر لیجیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں کمرے میں سارے ہی، اور آپ دیکھیں گے ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو ہے نا بچوں کو سلام کرنا سکھائیں لوگوں کو تاکہ ان میں تمیز آئے. صحیح. اسکول سے آئے انہیں باقاعدہ اماں کا فرض ہے کھلا پلا کے سلا دے، جی. پھر انہیں اٹھائے اور اسکول کا کام کرائے، پھر اس کو جانے دیں. موبائل ایک سازش کے تحت انٹروڈیوس کیا. سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے، رونے لگتا ہوں میں. طواف شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اب طواف شروع کیا، اللہ اکبر، اب میں نے پہلا کر دیا، پہلا چکر ہو گیا میرا، اب تیسرا ہوگا. ساتواں. میں نے ان سے کہا حضرت اللہ اکبر، خدا کا خوف کیجیے. ہائے ہائے ہائے. طواف آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے لیکن ہیں؟ اپڈیٹ کرنا ضروری ہے ان کے نزدیک. تو وہ کہنے لگے نہ بتاؤ تو بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ والد صاحب نے عمرہ کر لیا؟ میں نے کہا حج آپ پر فرض ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے. بچوں کا جب اللہ دے گا صاحب استطاعت ہوں گے وہ بھی کر لیں گے، لیکن پھر کیا ہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی بناتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے جس پہ مجھے فخر ہے، مفتی صاحب ہیں ان کے پیچھے میں لگا رہا، انہوں نے جناب فتویٰ دے دیا سعودی عرب میں. ہاں عبادت کی سیلفی بنانا کفر ہے، شرک اصغر ہے. دیکھیے نا آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی اسی طرح ابھی کی بات بتاتا ہوں. ایک صاحب گھر فون کر رہے تھے، بچوں کی کیا تربیت کریں گے، میں اپنا موبائل آن کیے ہوئے اب تم نماز سننا. اب تم نماز عشاء کا وقت تھا، میرے آنسو نکل آئے. میں نے ان سے کہا آپ سے کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا نماز میں آپ موبائل کھولا رکھیں گے آپ کا دھیان تو وہاں رہے گا، ہاں نماز سے تو کیا. اور آپ اپنے گھر والے سے کہہ دو اللہ وارہ ہے وہاں دیکھ لیں. یہ ضروری ہے کہ آپ بتائیں جا کے. یہ اصل میں پرفارم کر کے بتائیں گے نا کس طرح ہوتی ہے. اچھا بہت اچھی بات ہے. میں چاہتا ہوں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد انصاری صاحب کی جانب آئیں گے اور آپ جواب اپنا مکمل فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر. سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں اور انصاری صاحب وہ مشاہدات اپنے بیان کر رہے ہیں جو ادھر کے ادھر کے نہیں ہیں، کسی گلی محلے کے نہیں ہیں. یہ حرمین طیبین کے مشاہدات ہیں کہ جو لوگ وہاں پر طواف کرتے ہوئے مختلف زیارات کرتے ہوئے سیلفیاں بناتے ہیں اور دنیا بھر میں اپلوڈ کر کے یہ ثابت کرتے ہیں جناب ہم نے عمرہ پرفارم کر لیا ہے، جناب ہم نے حج کر لیا ہے، ہم نے سنگ اسود کو بوسہ دے دیا ہے، ہم نے طواف کر لیا، ہم نے صفا مروہ کی صحیح کر لی، ہم نے وہ سب کچھ کر لیا جو آپ نہیں کر سکے. یعنی کہ ہم نے وہ کر لیا، یعنی کہ اپنی پاک دامنی کا اس طرح اظہار فرماتے ہیں، اپنی عبادات کے کرنے کا، اپنے زاہد اور عابد ہونے کا اس طرح ظاہر کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ نے جواب مکمل فرما دو. اس کا آپ نے جو ابھی کہا ہے اس کا ثواب نہیں ہوگا، اور جب قیامت کے دن پوچھے گا تو اب کہا وہ تو نے وہاں تعریف لے دی اپنی، تو نے وہاں اپنا آپ کو ایکسپوز کر دیا، تو نے میری طرف تو دیکھا ہی نہیں، تو موبائل پہ لگا رہا، گھر والوں سے باتیں کرتا رہا، جو میں نے آسان دعائیں بتائیں وہ تو نے نہیں پڑھی، مجھ سے تو نے کچھ نہیں مانگا، گھر والوں کو کہتا رہا دیکھو میں دعا مانگ رہا ہوں کر رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ میں اس کام میں لگا رہتا تھا، لوگوں کو منع کرتا تھا. بہت اچھی بات کہ یہ نہ کریں. اب ہماری بیٹیاں جاتی ہیں خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے سیلفی بناتے ہیں. اب اسی طرح موبائل پہ کہ لوگ تعریف کریں میں نے قرآن ختم کر لیا، کون کون مجھے مبارکباد دے گا. واہ واہ واہ. ایک خاتون اس طرح قرآن شریف پڑھ رہی تھی، میں نے کہا یہ آپ قرآن شریف پڑھ رہی یا ایڈورٹائزمنٹ کرا رہے. اسی طرح ایک صاحبہ نماز پڑھ رہی تھی، سامنے سے فوٹو کھینچ رہا تھا،
میں نے کہا آپ نے اتنا بڑا گناہ کمایا ہے جس کی معافی نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگے. نماز پڑھتے ہوئے آپ کیمرے کی طرف آپ کا دھیان ہوگا، اللہ کی طرف تو دھیان نہیں. بہت اچھی بات. آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے فتویٰ دیا پھر مفتی صاحب نے کہ جو سیلفی بناتا ہے وہ شرک اصغر کرتا ہے. اور جب میں نے پہلا حج کیا اس وقت تو موبائل تھا نہیں، جب موبائل آ گیا تو وہ پوچھتے تھے ہمارے پاس موبائل ہے، لو رکھ لیتے تھے. یعنی باقاعدہ دروازے پہ موبائل رکھ لیتے تھے، فوٹو نہیں کھینچنے دیتے تھے. ایون باہر والا جو صحن ہے نا وہاں بھی نہیں کھینچنے دیتے. اب ہم نے کیا، جب میں جو کروں گا میری اولاد وہی کرے گی. آپ یقین کریں کہ میرے والد صاحب تہجد گزار تھے، ہمارے محلہ میں زیادہ تر تہجد گزار تھے. سب بچہ قرآن. اب آپ کو میں بتاؤں، میں نے پہلے قرآن ختم کیا ہے اور 5 سال کی عمر میں. ماشاء اللہ. میرے ایک ماموں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم میٹرک کر گئے تو میں تمہارے ٹانگوں کے نیچے سے نکل جاؤں گا. میں نے کہا اللہ کو اگر منظور ہوا تو انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. اللہ نے وہ اس وقت کی بات کو بہت لکھ لیا. یعنی ہوتے ہوتے میں نے ایم اے کیا اکنامکس میں، اس کے بعد LLB بھی کیا. اور اب میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں. ARY پہ ایک دفعہ پوچھا، یہ مثال اپنی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقی ہے کہ ان کے انصاری صاحب کی آواز اتنی جوان ہے، اصلی آواز تو سنا دیں یا ڈب کیا ہوا آپ نے. تو علی رضا نے کہا کہ آپ سن رہی ہیں، آپ کے ٹی وی کے نیچے کیا لکھا ہوا، لائیو آ رہا ہے، لائیو میں آواز کیسے چاہیے. ان خاتون کو پھر بھی یقین نہیں آیا تو انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ کا نام منیر ہے. میں نے کہا جی بہن میرا نام منیر ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے. کہنے لگی اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ لائیو آ رہا ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہیں. میں نے کہا میرے والدین نے یہ سکھایا ہے کوئی نہ کوئی کلمہ دل سے نکل رہا ہو یا زبان سے بول رہا ہو تو دل میں کلمہ ہونا. کیا بات ہے، واہ واہ. وہ ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ آج کل آتا ہے اور رونا آ جاتا ہے رئیس بھائی. فیس بک پہ لکھا ہوا اگر 1 منٹ کی فرصت ہو تو اللہ لکھ دو. اللہ کیونکہ انہوں نے اللہ خوبصورت لکھا، اللہ لکھ دو. ان کو میں سورہ عذاب کا رکو بھیج دیتا ہوں. اسی طرح آقا نامدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے لے کے نہیں پکارا، اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرایا ہے. نام لے کے آپ کے صفاتی ناموں سے پکارا قرآن میں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ بے شک بے شک. ہم کہہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. اللہ نے ان کے نام کتنے، اب وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اگر 5 منٹ کی فرصت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھو. یہ بہت اچھی بات جو انصاری صاحب بتا رہے ہیں. بلا شبہ یہ ہماری بہت بڑی خرابی ہے ہمارے بہت سے بہن بھائیوں کے. اگر وہ اصلاح کر لیں بہت اچھا ہوگا. سوشل میڈیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان کی جانچ پڑتال کریں کہ کس کے پاس 1 منٹ ہے، اس کا پوری زندگی ہے. آپ کیوں اس کو امتحان میں ڈال رہے ہیں کہ 1 منٹ ہے تو آپ اللہ کا نام لکھ دیں، 5 منٹ ہے تو رسول اللہ کی کوئی تعریف کر دیں یا مطلب اس میں درود شریف لکھ دیں. آپ اس بات کے لیے اس کے نہ مکلف ہیں نہ آپ ذمہ دار ہیں. میں اگلے سوال کی جان چکے چھوٹا سا کہوں گا. میں نے ان خاتون سے کہا یہ آواز جوان رہے گی، دل میں یا زبان سے کوئی بھی کلمہ پڑھتی رہی ہے. بہت اچھی بات. اور وہ کلمہ خود بخود پھر دل سے نکلتے ہی رہتا ہے. بے شک بے شک. صحیح فرمایا. آدمی سو کے اٹھے گا تو وہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. بہت اچھی. تو یہ بھی تربیت کی بات ہے. یہ بھی تربیت والدین کی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تھی. آپ کو یہ ایک بات بتاؤں، یہ جب سے موبائل آیا ہے اس وقت سے یہ معاملہ بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ علماء کرام آج بھی کوشش کرتے ہیں، آج بھی واز کرتے ہوئے یہ چیزیں بتاتے ہیں، لیکن والدین عمل کریں گے تو بہت اچھی بات. بہت اچھی بات. کیونکہ رات کو سوتے ہوئے سرہانے موبائل ہوتا ہے، رات کو لیٹ نائٹ، پھر جب اٹھتے ہیں تو یقین جانیے کلمہ وغیرہ تو یاد رہتا نہیں ہے. سب سے پہلے موبائل پہ دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہی کے لیے خبریں آئی ہیں ساری. جبکہ جس قرآن میں عالمین کی خبریں ہیں، دنیا کی خبریں ہیں، وہ خبر پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ جس میں ساری خبریں موجود ہیں، تمام بشارتیں، تمام وعیدیں موجود ہیں، تمام اوامر و نواہی موجود ہیں. اس کی طرف ہماری توجہ